بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا النبی إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق صدق اللہ العظیم. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کا کچھ حصہ پڑھا گیا. اس میں دعوت کے موقع کے اہم آداب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتائے ہیں. اگر ہم کسی کے یہاں دعوت کھانے جائیں تو ہمیں کس وقت جانا چاہیے، کس طرح سے جانا چاہیے، جانے کے بعد، کھانے سے فراغت کے بعد کیا کرنا چاہیے، تو وہ تمام چیزیں یہاں ہمیں بتائی گئی. دراصل اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولیمے کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد کیا تھا. یوں تو جتنے بھی نکاح آپ نے کیے، ہر نکاح کے بعد آپ نے ولیمہ کیا، لیکن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود آسمان پر کیا، تو اس لیے اس ولیمے کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنسبت دوسرے ولیموں کے زیادہ فرمایا. آپ کے جو اس سے پہلے ولیمے ہوئے وہ بہت ہی سیدھے سادے انداز میں ہوئے تھے. جو بھی موجود ہوا کرتا تھا وہی دسترخوان پر پیش کر دیا جاتا، اور جو صحابہ کرام وہاں موجود ہوتے وہ تناول فرما لیتے. اب اس کے اندر ستو بھی ہوتا تھا، کھجوریں ہوتی تھی، اور جو بھی کچھ ہوا کرتا تھا موجود وہی تناول فرماتے. ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو بھی کچھ ہے لے کر آؤ. آپ کے پاس جو تھا وہ بھی دسترخوان پر سب نے لا کے رکھ دیا، اور آپ نے فرمایا یہ ولیمہ ہے میری طرف سے، سب کھاؤ. تو خیر، یہ جو ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس میں آپ نے گوشت روٹی کا اہتمام فرمایا. ایک بکری آپ نے ولیمے میں یہاں پر ذبح فرمائی، اور آپ نے امت کو بھی یہ ہدایت فرمائی کہ اولموا ولو بشاۃ، یعنی ولیمہ ضرور کیا کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بعد آپ نے ولیمے کا اہتمام فرمایا. ولیمہ صرف نکاح کے بعد ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ ولیمہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب رخصتی ہو جاتی ہے، جب بدائیگی ہو جاتی ہے. چاہے میاں بیوی کو تنہائی کا موقع ملا ہو یا نہ ملا ہو، لیکن رخصتی ہو گئی تو اب اگلے دن ولیمہ ہو جانا چاہیے. اگر اگلے دن کسی وجہ سے ولیمہ نہیں کر پائے تو دوسرے دن ولیمہ ہو جانا چاہیے. لیکن اگر دوسرے دن بھی ولیمہ نہیں ہوا تو اب اس کے بعد جب بھی ولیمہ کریں گے تو وہ ولیمہ نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ دعوت کہلائی جائے گی. ولیمہ تو صرف نکاح کے بعد 2 دن تک ہوا کرتا ہے. اگر رخصتی کے بعد اگر 2 دن
کے اندر نکاح ولیمہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر رخصتی کے بعد 2 دن کے اندر ولیمہ آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ اس سنت سے محروم ہو جائیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کی مہمان نوازی تو آپ کر لیں گے، ان کی دعوت تو آپ کر لیں گے، لیکن جو ایک ولیمہ ہونا چاہیے وہ ولیمہ مسنون ولیمہ نہیں ہو پائے گا۔ اگرچہ کارڈ پر ہم پھر بھی مسنون ولیمہ لکھتے ہیں، لیکن وہ مسنون ولیمہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ مشورہ ہمارے کابرین ہمیں دیتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے آپ کو دعوت کرنی ہے اور اس میں 4-5 روز لگ سکتے ہیں تو پھر سنت کی ادائیگی کے لیے آپ مختصر انداز میں رخصتی سے اگلے دن یا دوسرے دن آپ ولیمہ کر لیا کریں تاکہ ایک سنت ادا ہو جائے، چند لوگوں کو اس کے اندر مدعو کر کے اور ان کو کھانا کھلا دیں۔ اب اس کے بعد بڑی دعوت کا اہتمام آپ کو جب بھی کرنا ہے، 1 ہفتے کے بعد، 10 دن بعد، 15 دن کے بعد، تو آپ کر سکتے ہیں، وہ دعوت ہوگی وہ، لیکن ولیمہ نہیں ہوگا۔ ولیمہ وہی ہوگا جو آپ نے مختصر انداز میں اگلے دن یا دوسرے دن کر لیا۔ ہمارے یہاں رواج ہے، بہت سارے لوگ 10 دن 15 دن کے بعد ولیمہ کرتے ہیں، تو ہم یاد رکھیں کہ یہ ولیمہ نہیں ہوتا، ولیمہ اگلے دن ہوتا ہے رخصتی سے یا اس کے دوسرے دن ہوا کرتا ہے۔ اب جب ولیمے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا تو اس میں کچھ واقعات پیش آئے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا۔ اس آیت میں جو سب سے پہلی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وہ یہ دی ہے کہ آپ کسی کے یہاں بھی اگر دعوت میں جا رہے ہیں تو بغیر بلائے ہرگز نہ جائیں۔ اگر آپ کو نہیں بلایا گیا تو آپ بن بلائے مہمان نہ بنیں یا کسی کے ساتھ طفیلی بن کر نہ جائیں۔ جیسے ہمارے یہاں عام طور سے ہوتا ہے، ایک شخص کی دعوت ہے گھر میں، وہ اپنے ساتھ ایک اور لے جاتے ہیں، گھر کے 2 افراد چلے جاتے ہیں، دعوت ایک کی ہے، کارڈ پر ایک شخص کا نام لکھا ہوا ہے تو اپنے ساتھ اپنے بچے کو لے گئے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ تھوڑا ہمیں حیا آنی چاہیے، اس سے زیادہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آس پڑوس والوں کو بھی لے جاتے ہیں، میرا کوئی یار دوست ملنے والا کوئی اور آ گیا، چلو بھی چلو ولیمے میں چلتے ہیں، حالانکہ جو ہمارے یہاں کوئی مہمان آیا ہے یا ہمارا کوئی پڑوسی ہے یا عزیز ہے، کوئی بھی ہے، اب اس کی دعوت نہیں ہے، دعوت صرف ہماری ایک کی ہے، بالکل ہرگز مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ کسی اور کو لے کے جائیں۔ ہاں اگر دعوت جن کے یہاں دعوت ہے وہ آپ کے اتنے زیادہ قریبی ہیں یا بے تکلف ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں، یا اگر بغیر پوچھے ہی آپ کو معلوم ہے کہ ان کی طرف سے اجازت ہے، یعنی صراحتاً اگرچہ اجازت نہیں ہے لیکن کچھ اجازت ایسی بھی ہوتی ہے جو زبان سے تو نہیں ہوتی لیکن عرف اور رواج کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو اگر عرف اور رواج کے اعتبار سے ایک کے ساتھ ایک فری کی اجازت ہے تو بہرحال پھر دوسری بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو دعوت جن کے یہاں آپ جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اکرام کی وجہ سے کچھ نہ بولیں لیکن گناہ ضرور گزرتا ہے۔ دعوت کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر ہر ایک کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ خیر کرے ایسا نہ ہو کہ کھانا کم پڑ جائے، ایسا بارہا ہوتا ہے، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بغیر بلائے ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے دوسرا ادب یہ سکھایا کہ بلانے، آپ انوائٹڈ ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے، لیکن اس پر بھی آپ ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے پہنچ جائے، کہ جناب کھانا عام طور سے ہمارے یہاں مثال کے طور پر عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، میں عشاء کی نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھ جاتا ہوں، تو اس میں بھی میزبان کو تکلیف ہوتی ہے، اسے اپنے کچھ انتظامات کرنے ہیں، اس کی کچھ اور بھی ضرورتیں ہیں۔ اب آپ وہاں جا کر بیٹھ گئے، یہ ہرگز مناسب نہیں، کھانے کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب اگر کچھ لوگ وقت سے پہلے کھانے کے انتظار میں جا کر بیٹھیں گے تو یہ بھی میزبان کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، میزبان کو اندر ہی اندر شرمندگی بھی ہوگی کہ بھئی مہمان میرے آ گئے ہیں اور میرا کھانا ابھی تیار ہوا نہیں ہے، تو لہذا یا ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنا کام چھوڑ کر آپ کو ٹائم دینا پڑے، کچھ اور بھی تکلیف کا سبب بن سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں وقت سے پہلے بھی ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ کھانے سے جب آپ فارغ ہو گئے تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ کسی کے گھر کھانا کھا رہے ہیں جہاں پر اس رہائش بھی ہے ان کی،
تو خاص طور سے وہاں تو اس کا خیال ہمیں ضرور رکھنا چاہیے کہ کھانے سے فارغ ہو کر جتنا جلد ہو سکے ہم وہاں سے آ جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد ہم گپ شپ کے اندر لگے ہوئے ہیں, بات چیت کے اندر لگے ہوئے ہیں. اب وہاں اہل خانہ کی اور بھی ضروریات ہو سکتی ہیں, وہ ایک رہائشی مکان ہے, ان کے بیوی بچے وہاں پر ہیں, ان کی دوسری اور ضروریات. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد ان کو کھانے کے لیے بیٹھنا ہے, لیکن آپ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے, تو جب تک آپ نہیں وہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو دوسرے لوگ گھر کے جو افراد ہیں وہ کیسے کھانے کے لیے بیٹھیں گے؟ یا ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اور دوسرا کام ہو. تو ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد وہاں پر بیٹھے رہیں. ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جیسے شادی ہال ہے یا باہر کوئی ٹینٹ لگا ہوا ہے اور وہاں کشادہ جگہ ہے اور بیٹھنے والوں کے لیے اچھی خاصی مقدار میں انتظام ہے, اچھا خاصا انتظام ہے, اور وہاں بیٹھے رہنے میں اگر کوئی دقت اور پریشانی میزبان کو نہیں ہے تو پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں, وہاں کی بات الگ ہے. لیکن رہائشی مکانوں میں بطور خاص اس بات کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد وہاں نہ بیٹھے رہیں. تو اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ولیمہ ہوا اس میں کیا ہوا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولیمے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب کھانا تیار ہو گیا تو مجھے بلانے کے لیے بھیجا, تو میں لوگوں کو بلانے کے لیے گیا, لوگ آتے گئے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تھوڑا سا وقت سے پہلے آ گئے ہوں, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ بھی فرمائی. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو بلاتا رہا, لوگ آتے رہے, کھا کر جاتے رہے, آتے رہے, کھا کر جاتے رہے, لیکن اخیر میں کچھ لوگ کھانے کے بعد بیٹھے رہے, بات چیت کرتے رہے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی, کیونکہ وہاں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو ابھی نئی دلہن آپ کے نکاح میں آئی ہیں وہ بھی وہاں پر ہیں, آپ کو اور بھی کام ہیں, اور بھی کام انجام دینے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں, لیکن وہ اٹھ ہی نہیں رہے تھے. چنانچہ آپ نے ایسا طریقہ کچھ اختیار کیا جیسے ایک اٹھنے کی حیت ہوتی ہے, اٹھنے کی شکل ہوتی ہے, اٹھنے کی صورت آپ نے اپنی بنائی. ان لوگوں پر کوئی فرق نہیں پڑا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر اپنے مکان سے باہر نکل کر گئے اور اپنی دوسری بیویوں کے یہاں پر گئے, ان سے خیر خیریت اور سلام دعا کر کے واپس آئے. تو تب بھی یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, ابھی بھی یہ لوگ نہیں گئے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 دفعہ آپ نے چکر لگائے. آپ باہر گئے, کچھ دیر کے بعد اندر آئے تو وہ لوگ پھر بھی بیٹھے ہوئے, پھر آپ باہر گئے, کچھ دیر کے بعد اندر آئے, وہ لوگ پھر بھی بیٹھے ہوئے. ایک روایت میں تو آتا ہے کہ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کو اٹھایا, اور ایک بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر بعد میں وہ لوگ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے, تو لہٰذا وہ لوگ اٹھ کر اخیر میں چلے گئے. یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں وقت کے, اور ایک ایک ادب سکھانا امت کو آپ کا فرض منصبی ہے, اور یہاں بھی سکھانے کی ضرورت تھی, لیکن مہمان کے اکرام کا اتنا آپ نے اہتمام فرمایا کہ فی الحال یہ ادب سکھانا آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ میرے گھر پر ہیں یہ اور مہمان کے طور پر ہیں, تو لہذا فی الحال میں انہیں کچھ نہ کہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور تحمل کیا, برداشت کیا, لیکن میں اپنے مہمانوں کو کچھ نہیں کہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہمانوں کا بہت اکرام ہونا چاہیے, اور کوئی کام ایسا نہ ہو جو باعث تکلیف ہو مہمانوں کے لیے, لیکن مہمانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی طرف سے کوئی کام ایسا نہ ہو جو میزبان کے لیے باعث تکلیف ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, بغیر بلائے نبی کے گھر مت جاؤ. یہاں چونکہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا, اس لیے یہاں نبی کا ذکر ہے, ورنہ یہ حکم سب کے لیے کہ بغیر بلائے کسی کے یہاں نہیں جانا چاہیے دعوت میں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بغیر بلائے نبی کے یہاں مت جاؤ. ہاں اگر آپ کو بلایا گیا, دعوت دی گئی, اب جاؤ, لیکن اس میں بھی اس بات کا اہتمام, اس کا خیال رکھو کہ الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین, جب تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے, جب کھانے کا وقت ہو جائے تب وقت پر جاؤ, وقت سے پہلے بھی نہ جاؤ.
غیر ناظرین اناہ، ایسا نہ ہو کہ تم جا کے کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہو، وقت سے پہلے وہاں پر نہ جاؤ. ولیکن اذا دعیتم، ہاں جب وقت ہو جائے کھانے کا اور تم کو بلایا جائے تو فادخلوا، پھر تم جاؤ اور وہاں جو موجود ہے اسے کھاؤ. فاذا طعمتم، جب تم کھا کے فارغ ہو چکو. حدیث کے اندر کھانے کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں، وہ ایک الگ پھر موضوع ہو جاتا ہے تفصیلی کہ کھانا کس طرح کھانا چاہیے. اگر اس میں وہ ہمیں پسند نہیں آ رہا ہے پھر بھی ہمیں عیب نہیں نکالنا چاہیے. اگر اچھا لگ رہا ہے کھائیں، نہیں لگ رہا ہے تو نہ کھائیں، لیکن عیب نہ نکالے، کمی نہ نکالے، میزبان کا دل نہ دکھائے. دسترخوان پر بیٹھ کر یہ نہیں ہے کہ چیزوں کا مطالبہ ہونے لگے کہ یہ بھی لائیں، وہ بھی لائیں، وہ بھی لائیں. بہت سارے لوگ تو بھائی بوٹیاں لاؤ، بوٹیاں لاؤ، یہ لاؤ، بہت ساری چیزیں جو ہے نا مطالبہ کرنے لگتے ہیں. پتہ نہیں وہاں کتنا انتظام ہے. تو خیر یہ کھانے کے ایک تفصیلی آداب ہیں، الگ انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کیے جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھا کے فارغ ہو جاؤ تو فَانْتَشِرُوا، اب اپنا وہاں سے راستہ ناپ لو، وہاں سے نکل جاؤ، اب وہاں بیٹھے نہ رہو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، وہاں گفتگو میں نہ لگے رہو، گپ شپ میں نہ لگے رہو. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، اس سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے. بھئی میزبان کو ظاہر سی بات ہے رہائشی مکان ہے اور بھی ضروریات ہیں. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ شرما رہے ہیں تمہیں کہتے ہوئے. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ تبارک و تعالی حق بات کہتے ہوئے نہیں جھجکتے، نہیں شرماتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو حق بات کہنی ہے جو کہنی ہے. اس میرا نبی شرما رہا ہے لیکن اللہ نہیں شرمائیں گے. اس لیے اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ دعوت کے موقع کے اہم آداب امت کو سکھا دیے. تو بھئی یہ آداب ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور ہمیں اب اندازہ ہو گیا ہوگا اس بات کا کہ کبھی بھی ایک کارڈ پر ہم دو نہ جائیں. اگر ود فیملی دعوت ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو اچھی بات ہے. اس میں بھی پھر ہم اپنی فیملی کے ساتھ دوسری فیملیوں کو نہ لے کر جائیں. جس کی دعوت ہے وہی جائے، وقت پر جائے، نہ بہت زیادہ پہلے جائے نہ بہت زیادہ بعد میں جائے کہ پتہ چل رہا ہے کہ بہت تاخیر کے ساتھ جا رہے ہیں، کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا. ان تمام چیزوں کا اہتمام اور خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ اسلامی آداب ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم.